السلام علیکم خواتین و حضرات. آج سے ہم اپنے چینل صوفی سٹوریز پر ایک بہت دلچسپ سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہوگا قصص الانبیاء. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ قرآن کریم میں جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے اور تاریخی روایات میں جتنے پیغمبران اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے ان کی سٹوریز کے بارے میں جانیں اور ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اس سارے ایریے کو کور کریں. اس سیریز میں جو صاحب گفتگو ہوں گے وہ صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف جناب اجاز احمد صاحب ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. دنیا میں سب سے پہلے بھیجا جانے والا انسان آدم علیہ السلام ہے. اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آدم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ دنیا کی تخلیق کی گئی. اللہ کریم نے سب سے پہلے پانی یا سمندر پیدا کیے، پھر اللہ کریم نے سمندر سے ہٹا کے زمین نکالی. اب زمین ہو گئی، سمندر ہو گئے، پھر اللہ کریم نے آسمان کریٹ کیے. اس کے بعد اللہ کریم نے جانوروں کو سمندر میں، مچھلیوں کو اور مختلف جانوروں کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ کریم نے زمین میں مختلف پھل، پھول، درخت، پودے، جڑی بوٹیاں، گھاس، اس قسم کی چیزیں پیدا کیں. تو یوں دنیا تخلیق کی گئی. جب دنیا تخلیق ہو گئی تو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا. اس کے لیے اللہ کریم نے زمین سے لی گئی ایک مٹھی مٹی سے آدم کا پتلا یا جسم تیار کیا، پھر اس میں روح پھونکی اور پھر فرشتوں کے سامنے اسے پیش کرنے کا ارادہ کیا. اللہ کریم نے جب آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو اللہ کریم کو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کریم، جسے تو دنیا میں بسانا چاہتا ہے یہ جا کے دنیا میں خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا. تو اللہ کریم نے جواباً فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں، انسان کو دنیا میں بھیجیں گے تو یہ خون خرابہ کرے گا، جبکہ ابھی تو بھیجا ہی نہیں تھا. تاریخ دان کہتے ہیں کہ آدم سے 2000 سال پہلے جنوں کو دنیا میں بسایا گیا اور جنات نے دنیا میں آ کے خون خرابہ کیا، قتل و غارت کی. تو فرشتے یہ جانتے تھے کہ دنیا میں جانے والے جنات نے آپس میں قتل و غارت کی. تو ان کا یہ آرگومنٹ یا ان کا یہ سٹیٹمنٹ اس ہسٹری کے بیس پہ تھا جو انہوں نے جنات کی صورت میں دیکھی تھی. اللہ کریم نے فرق یہ کیا مخلوق کا باقی مخلوق کے ساتھ کہ تمام مخلوقات جو اس سے پہلے بنائی گئی ان کو اپنے اوصاف کا علم دیا گیا. اگر کوئی جانور بنایا تو جو اس کی جبلت یا انسٹنکٹ ہے اسی کی اس کو طاقت، سمجھ، عقل دی گئی، اسی کے بارے میں. اس سے بیونڈ سے کچھ نہیں پتا تھا. جبکہ جب اللہ کریم نے آدم کو تخلیق کیا تو اس کی سپیریورٹی یہ رکھی کہ اسے وہ علم عطا کیا جو اس کے اپنی ذات سے بڑھ کر تھا. اپنی ذات کا علم تو تھا ہی تھا، اللہ کریم نے اس سے بڑھ کر اسے آدم کو علم دیا. اب آدم کو جانوروں کے بارے میں علم دیا، نباتات کے بارے میں علم دیا، ہوا، پانی، روشنی، ان تمام چیزوں کا علم دیا. کھیتی باڑی کیسے ہوگی، کھانا کیسے کھائیں گے، کھانا بنائیں گے کیسے، زندگی کیسے گزاریں گے، یہ وہ سارے معاملات اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، جسے علم الاسماء کا نام دیا گیا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ علم الاسماء سے مراد صرف یہ ہے کہ چیزوں کا نام بتا دیا گیا تو یہ انسان کی کیپیبلٹی سے بہت چھوٹا کام ہے کہ اس سے مختلف چیزوں کے نام بتا دیے گئے. اس آدم کو یہ تمام معاملات سکھائے گئے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھے. اب ایک سوال اور عام طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ آدم کو صفی اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صفی نائب کو کہتے ہیں، چونکہ اللہ نے یہ فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو اس لیے آدم کو صفی اللہ کہا جاتا ہے. اچھا، اللہ کریم نے جب انسان بنائے نا
تو انسان میں اللہ نے یہ جبلت رکھی کہ وہ اچھائی اور برائی دونوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اب اللہ کریم چونکہ خالق ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے بندے اچھائی کی طرف بھی اٹریکٹ ہوں گے اور برائی کی طرف بھی اٹریکٹ ہوں گے، اور یہ اختیار آدم اور آدم کی اولاد کو دے دیا گیا کہ وہ اچھائی کی طرف جانا چاہیں یا برائی کی طرف جانا چاہیں۔ اچھا، اگر یہ ہم سوچیں کہ یہ تقدیر محض ہے کہ مجھے جیسا بنا کے بھیج دیا گیا اب میں وہی کروں گا، اگر اللہ نے میرے ذمہ نیکیاں لکھ دی ہیں تو میں نیک کام کروں گا، اور اگر میرے نصیب میں برائیاں کرنا لکھا ہے تو میں برائیاں کروں گا، میرا اس پر اختیار نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ پوچھ گچھ حساب کتاب اس سے لیا جاتا ہے جس کو اختیار بھی دیا ہو۔ اگر اختیار ہی نہیں دیا، آپ نے ایک مشین بنائی جس نے کاٹنا ہے چیزوں کو، آ رہا ہے کوئی ریزر ہے، کوئی شارپ چیز ہے، اس کی چیز سامنے جو بھی آئے گا وہ کاٹ دے گا، تو آپ اس سے توقع کریں کہ یہ کاٹنے کے علاوہ کوئی اور کام کرے گا تو وہ نہیں کر سکتی مشین، چونکہ وہ اس کو سمجھایا ہی کاٹنا گیا ہے۔ یہ تو اس سے پوچھا جائے گا جس کو کاٹنے اور نہ کاٹنے کی تمیز دی ہو، فرق بتایا ہو۔ تو چونکہ اللہ کریم نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کا اختیار دیا، پہچان دی، اس لیے اس سے حساب کتاب بھی لیا گیا یا لیا جائے گا۔ اب اللہ کریم نے دنیا بسائی، دنیا بسانے کے بعد آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، چونکہ فرشتوں نے آرگومنٹ کیا تھا کہ اللہ کریم یہ فساد پھیلائے گا۔ اللہ نے انہیں جواباً یہ کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ کریم نے فرشتوں سے سوال پوچھا جس کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ وہی سوال آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آدم نے اس کا جواب دے دیا۔ اب فرشتوں کو آدم کی سپیریورٹی کا اندازہ ہوا، اب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اس کیپیسٹی سے بڑا ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یا فرشتوں کی جو کیپیسٹی ہے آدم اس سے کہیں بلند، کہیں بہتر، کہیں اعلیٰ ہے۔ اللہ کریم نے جب سپیریورٹی آدم کی انہیں دکھا دی، سمجھا دی فرشتوں کی، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے آدم کے لیے۔ اب آدم کو سجدہ کرنے والوں میں تمام لوگ موجود تھے سوائے ابلیس۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ سجدہ تعظیمی تھا یا عبادت کے لیے تھا؟ تو یہ بڑی کلیئر بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے آدم کی اولاد کی، انسان کی سپیریورٹی دکھانے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، اور یہ عالم ارواح کی بات ہے، یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ آج کسی کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک، یہ بڑی کلیئرٹی ہمیں ہونی چاہیے۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت کہا جاتا تھا، یعنی فرشتوں کا استاد۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس نے انکار کیوں کیا؟ اس نے دیکھا کہ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے جو مجھ سے سپیریئر ہے، وہ حسد کرنے لگ گیا۔ کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک مٹھی مٹی لائی گئی وہ ابلیس اکٹھی کر کے لایا تھا دنیا کے مختلف حصوں سے، تو اسے یہ بھی تکلیف تھی یا پریشانی تھی کہ مٹی جو میں اکٹھی کر کے لایا ہوں اس سے ایک پتلا بنایا گیا، اس میں روح پھونکی اللہ کریم نے، اور وہ مجھ سے سپیریئر ہو گیا، تو حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب اللہ کریم نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب ایک حدیث شریف میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ کریم نے یوسف کو آدھا حسن دیا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو استعارہ حسن کا سمجھا جاتا ہے، خوبصورت، نہایت خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ شاید دنیا نے اتنے خوبصورت لوگ نہیں دیکھے۔ تو وہاں پہ کچھ صحابہ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں، کچھ مفسرین اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے آدھا حسن یوسف کو دیا گیا۔ اگر یہ بات ایسے ہے تو آدم کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے حسین ہوں گے۔ سو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنی، اور پھر ایک اور چیز دیکھیے، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کی خوبصورتی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کیا جا سکتا۔ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے
ابلیس نے انکار کیا، اور اس کے بعد جب اللہ کریم نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اب یہاں پہ جنگ شروع ہو گئی ابلیس کی سپیریورٹی کی۔ اللہ نے سپیریورٹی دی ہے آدم علیہ السلام کو، اور ابلیس یہ وہم کرتا ہے کہ وہ آدم سے سپیریئر ہے، اور وہ اپنی سپیریورٹی کی اسٹیبلشمنٹ میں اس گمراہی میں گیا۔ وہ اللہ کو حکم ماننے کی بجائے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے۔ پھر اللہ کریم نے جب پوچھا، یہ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں 9 مختلف جگہ پہ ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کے تخلیق کا پیش کرنے کا واقعہ کا ذکر ملتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ابلیس سے کہ تم نے سجدہ آدم کو کیوں نہیں کیا؟ کیا تم اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتے ہو، بڑے اعلیٰ لوگوں میں سے سمجھتے ہو؟ ابلیس نے دوسرا کام یہ کیا کہ وہ یہ پہلی غلطی کرنے کے بعد اکڑنے لگا، اس نے غرور کیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کریم میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ کریم نے کہا جو لوگ میری بات مانتے رہیں گے، جو میرے بندے ہدایت پہ ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ پھر ابلیس نے اللہ کریم سے مہلت مانگی کہ میرے مالک تجھے تیری عزت کی قسم میں ان کو بھٹکاؤں گا، لیکن مجھے اس کے لیے ٹائم لمٹ چاہیے، جب تک یہ کائنات بسی ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی مجھے مہلت چاہیے۔ تو اس وقت تک اللہ کریم نے ابلیس کو مہلت دے دی۔ پھر دوسری ڈیمانڈ جو کی ابلیس نے وہ اللہ کریم سے یہ کی کہ جتنے تیرے بندے ہوں اتنے میرے ملٹیپل ہوں، تاکہ میں ہر جگہ پہنچ کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر سکوں۔ اللہ کریم نے اسے ملٹیپل بھی عطا کر دیے۔ اللہ کریم نے اسے کہا کہ تم راندہ درگاہ ہو، تم گمراہ ہو چکے ہو۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا، اور آدم کی پسلی سے جناب حوا کو کریٹ کیا گیا۔ اب حوا کا مطلب ہے زندہ انسان سے کریٹ کیا گیا، چونکہ آدم علیہ السلام سے کریٹ کیا گیا تھا، تو اس لیے جناب آپ کی بیوی کا نام، ہماری اماں کا نام حوا رکھا گیا۔ آدم تمام انسانوں کے باپ اور حوا تمام انسانوں کی ماں ٹھہری۔ اب یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہنا شروع ہو گئے۔ اللہ کریم نے انہیں فرمایا کہ جاؤ اس جنت میں گھومو پھرو، زندگی گزارو، جو نعمتیں میں نے رکھی ہیں کھاؤ، سوائے ایک درخت کے جس سے اللہ کریم نے منع کیا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ انہوں نے جنت میں رہنا شروع کر دیا، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ شیطان یا ابلیس کو یہ بات بھا نہیں رہی تھی، وہ کوشش میں تھا کہ میں کسی طرح بہلاؤں، کسی طرح بہکاؤں آدم علیہ السلام اور حوا کو، تاکہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں اور میری ایفرٹ شروع ہو۔ ایفرٹ تو وہ کر ہی رہا تھا، اب وہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا کوئی کام کرے جس سے ان کو جنت سے نکال دیا جائے۔ اچھا، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان پہ یہ اللہ کریم نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے۔ ابلیس نے آ کے انہیں کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے۔ جناب حوا نے ابلیس کے کہنے پہ 500 سال بعد، 500 سال جنت میں رہنے کے بعد وہ پھل کھا لیا، اور جیسے ہی وہ پھل کھایا آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا، تو سب سے پہلے تو وہ جو ان کے چھپے ہوئے اعضاء تھے جنہیں چھپانے کا حکم ہے وہ ظاہر ہو گئے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ وہ نوڈ ہو گئے۔ اب انہوں نے وہاں سے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ انجیر کے درخت کے پتے تھے جنہوں نے ان سے اپنے آپ کو چھپایا۔